یہ کہانی دارالمان نامی ایک شہر کی ہے۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی اور تجارت کے لیے مشہور تھا۔ لوگ یہاں دور دور سے سامان لینے آتے تھے، مگر شہر کے اندر ایک خامی تھی۔ لوگ جھوٹ اور فریب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ خرید و فروخت میں دھوکہ عام بات تھی۔ یوسف بن عمر اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا اور حلال روزی کماتا۔ ایک دن کی بات ہے، یوسف بازار میں کچھ کھجوریں بیچ رہا تھا۔ ایک بوڑھی خاتون آئی اور کھجور خریدنے لگی۔ اچانک یوسف نے دیکھا کہ کچھ کھجوریں خراب ہیں۔ اس نے فوراً وہ الگ کر کے کہا، ماں جی یہ خراب ہیں، میں یہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ بوڑھی عورت نے حیران ہو کر کہا، بیٹے یہ تو سب چھپاتے ہیں، تم نے کیوں بتایا؟ یوسف نے مسکرا کر جواب دیا، میری ماں نے سکھایا ہے کہ برکت صرف سچائی میں ہے۔ یہ بات سن کر قاضی عبدالحکیم جو قریب ہی کھڑے تھے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے سوچا یہ لڑکا عام نہیں ہے، اس کی سچائی ایک دن پورے شہر کو جگائے گی۔ یوسف کا ایک دوست تھا نعمان، وہ بھی اسی بازار میں کام کرتا تھا، مگر اس کی عادت بالکل مختلف تھی۔ وہ گاہکوں کو دھوکہ دیتا، ناپ تول میں کمی کرتا اور جھوٹ بولتا۔ ایک دن اس نے یوسف سے کہا، دوست تم اتنے سیدھے کیوں بنتے ہو؟ یہ دنیا سیدھوں کی نہیں، ہوشیاروں کی ہے۔ اگر تم ایسے ہی رہے تو کبھی امیر نہیں بنو گے۔ یوسف نے جواب دیا، نعمان رزق اللہ دیتا ہے، دھوکہ دے کر دولت جمع کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ نعمان نے ہنس کر کہا، یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں نہیں۔ دیکھ لینا میں تم سے پہلے امیر بنوں گا۔ کچھ دن بعد شہر میں ایک مشہور تاجر زبیر آیا۔ اس نے اعلان کیا، مجھے اپنے تجارتی قافلے کے لیے 2 نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ایمانداری سے کام کریں۔ میں انہیں اچھی تنخواہ اور عزت دوں گا۔ یوسف اور نعمان دونوں نے درخواست دی۔ تاجر نے کہا، میں تم دونوں کو ایک ایک تھیلی سونپ رہا ہوں، اس میں قیمتی سامان ہے، تمہیں اسے 1 ہفتے تک اپنے پاس محفوظ رکھنا ہوگا۔ اگر تم نے امانت میں خیانت نہ کی تو میں تمہیں اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ نعمان نے تھیلی لی اور سوچا، کیوں نہ اس میں سے کچھ چھپا لوں، کون جانتا ہے اگر پکڑا بھی گیا تو کہہ دوں گا گم ہو گیا۔ چنانچہ اس نے تھیلی میں سے چند سکے نکال کر اپنے گھر میں چھپا دیے۔ یوسف نے بھی تھیلی لی۔ وہ رات بھر جاگتا رہا۔ اس نے سوچا، یہ میری سب سے بڑی آزمائش ہے، اگر میں نے خیانت کی تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش میں سرخرو فرما۔ 1 ہفتے بعد تاجر نے دونوں کو بلایا۔ نعمان نے اپنی تھیلی واپس کی، مگر اس میں کمی تھی۔ یوسف نے اپنی تھیلی مکمل لوٹا دی۔ تاجر نے دونوں کی تھیلیاں کھولی۔ یوسف کی تھیلی بالکل درست تھی، مگر نعمان کی تھیلی میں کمی تھی۔ نعمان نے فوراً جھوٹ بولا، جناب شاید راستے میں گم ہو گئی ہوگی۔ قاضی عبدالحکیم بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، نعمان جھوٹ بولنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ہے، یقیناً جھوٹ فاجر کی طرف لے جاتا ہے اور فاجر جہنم میں جاتا ہے۔ نعمان کا سر شرم سے جھک گیا۔ تاجر نے خوش ہو کر کہا، یوسف تم نے نہ صرف امانت کو محفوظ رکھا بلکہ اپنی سچائی سے میرا دل جیت لیا۔ آج سے تم میرے قافلے کے نگہبان ہو۔ میں تمہیں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بھی منتخب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے دولت مند داماد نہیں بلکہ ایماندار چاہیے۔ پورے شہر میں یوسف کی تعریف ہونے لگی۔ لوگ کہنے لگے، یہی ہے اصل کامیابی، دولت نہیں بلکہ سچائی انسان کو بلند کرتی ہے۔ نعمان کا حال بالکل مختلف تھا۔ اس نے جلد ہی دولت کے لالچ میں مزید دھوکے دینے شروع کیے۔ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ ایک دن وہ پکڑا گیا اور قاضی کے حکم سے اسے سزا دی گئی۔ یوسف نے اسے دیکھ کر کہا، دوست میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، سچائی وقتی طور پر مشکل لگتی ہے مگر انجام میں کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ نعمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ یوسف کی سچائی نے نہ صرف اسے عزت اور کامیابی دلائی بلکہ پورے شہر کے لوگوں کے دل بدلنے شروع ہو گئے۔ قاضی نے شہر میں اعلان کیا،
اب سے ہر شخص کو خرید و فروخت میں سچ بولنا ہوگا، ورنہ سخت سزا ملے گی۔ یوں رفتہ شہر دارالامان واقعی امن اور ایمان کا گہوارہ بن گیا۔